انڈے کے فوائد بہت ہیں، اس کے فوائد بہت ہیں، لیکن اسی طریقے سے وہ لوگ جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مفید ہے، لیکن آپ کھائیں کیسے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ماشاءاللہ صبح کے وقت میں آپ انڈا کھانا شروع کریں، لیکن کولیسٹرول لیول آپ کا برابر ہو تو جب، اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک نارمل شخص کے لیے دن کے اندر 3 انڈے سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ، جب ہمارے لوگ بس کسی چیز پہ جب زور دیتے ہیں نا تو پھر ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتے ہیں، بھائی لے آئے بھائی۔ جب کسی نے میں نے کسی پروگرام میں کسی چیز کی فضیلت بتا دی، کسی چیز کی اہمیت بتلا دی، بس ایک ہفتے اس پر بڑا زور ہوتا ہے۔ بیگمات بھی کہتی ہیں ماشاءاللہ گھر میں آ گیا سب کچھ، اب یہ کھائیں گے، ان کو زور دیا ماشاءاللہ، ایک ہفتہ انہوں نے چیز استعمال کی، اس کے بعد وہ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، استعمال کون کرے گا؟ پابندی نہیں ہے ہمارے یہاں، پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ پابندی کے ساتھ آپ کا کولیسٹرول لیول، ایک صحت مند شخص کی میں بات کر رہا ہوں، ایک صحت مند بچے کی بات کرتا ہوں، جس کی نارمل، جس کو صحت مند سے مراد میرا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری سے مراد یہ کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے ڈائگنوز ہوئی جو بڑی بیماری پر منتقل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے روزانہ ایک بوائل ایک کھانا بہت ضروری ہے۔ بچے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، ماؤں کا کام ہے وہ کوئی اور غذا نہیں کھاتے، صبح بریک فاسٹ نہیں کرتے، تو ان کو ایک ابلا ہوا انڈا ضرور دیں۔ اب ماؤں کا کیا دوسرا سسٹم ہو گیا بھائی، آملیٹ کا سسٹم شروع ہو گیا بھائی، آملیٹ جو ہے فوائد نہیں، اور دوسرا اس کو وہ میدے کے لیے اتنا اس کو پکا دیتے ہیں سائڈیں سے، اس کی وہ سائڈیں جل جاتی ہیں، وہ اگر بندہ کھا بھی لیتا ہے نا وہ میدے میں ہضم بھی نہیں ہوتا، سارا دن جو ہے وہ میدے کتنا ٹائم تک جو ہے وہ میدے پہ جو ہے تکلیف دیتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے آملیٹ سے زیادہ، اگر آملیٹ بنانا بھی ہے تو اس کو پھر اتنا زیادہ نہ پکائیں کہ وہ اس کی سائڈیں جل جائیں، اور ہمارے یہاں اتنا آئلی بھی نہ بنائیں۔ اچھا، اس میں آملیٹ میں بھی پھر کئی قسم کے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس میں جیسے ایشین طبقے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں اپنی ریسیپیاں بھی بہت سی ڈال دیتے ہیں نا، دھنیا پیاز مرچی وغیرہ تو پرانا پہلے ڈالتے تھے، ٹماٹر وغیرہ، اب کیا کرنا شروع کر دیا، اس میں مسالے بھی ڈالنا شروع کر دیے دنیا جان کے، تو اس سے پھر یہ بیماریاں، صبح صبح آپ میدے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ سادی غذا صبح کے وقت میں استعمال کریں تو آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ہارڈ ورک نہیں ہے، یہاں آپ کا بیٹھنا ہے، جتنا فزیکل ورک نہیں ہے یہاں پر نا، سب دماغی کام ہے، آفس ورک ہے، یا اس کے علاوہ بیٹھنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ جب فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں صبح کے اندر، اب پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اندر لوگ باہر جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، اپنے آفس تک جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، جو ہے پیسنجر سواری میں، پیسنجر بسز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کے لیے کافی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا خاص طور پر آفس ورک ہے، اور صبح صبح بیگمات جو ہے آملیٹ تیار کر کے دے رہی ہیں، ساتھ میں پراٹھے بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، تو پھر میاں صاحب نے اور بیٹے صاحب نے اور صاحبزادے صاحب نے سب نے بیمار تو ہونا ہی ہے نا۔ تو اس لیے ماؤں کو یہ چاہیے کہ صبح کے وقت میں ایک بوائل ایگ، اگر آپ نے آملیٹ کھانا ہی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کو زیادہ نہ پکائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر دیکھیں، ہم ان ممالک کے اندر آئے نا، مجھے ایک بزرگ بڑی اچھی بات ان کی لگی، کہا کہ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ جب ہم ان ممالک کے اندر آئے نا تو یہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی اچھی چیزیں لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لوگ بھی اگر صبح بریک فاسٹ میں ایک لیتے ہیں، آپ کسی بھی ان کے ریسٹورینٹ وغیرہ میں چلے جائیں، یا ان کے کسی بھی کافی شاپ میں، یہ کافی شاپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی جہاں پر پراپر بریک فاسٹ ہو، تو اب وہ دیکھیں، یا کسی ہوٹل وغیرہ میں آپ ٹھہریں تو صبح کے وقت میں آپ کو بریک فاسٹ دیتے ہیں، وہ کیسا دیتے ہیں؟ یعنی آپ کا انڈا جو ہے وہ ایک تو ہاف بوائل ہوتا ہے،
دوسرا یہ نہیں کہ اس کی زردی فل پکی ہوئی نہیں ہوتی، ایک کام یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انڈا اگر آملیٹ بھی دیتے ہیں تو وہ پورا جلا ہوا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی سائڈیں یا نیچے سے اس کا جو حصہ ہوتا ہے، نچلا حصہ وہ بالکل پکا ہوا، یعنی کہ لال نہیں ہوا ہوتا۔ تو اس پر تھوڑی سی ہمیں خاص طور پر صبح صبح آملیٹ سے پرہیز کریں۔ ہاں دن وغیرہ میں اگر آپ نے سینڈوچ وغیرہ بنانا ہے، کچھ ایسا لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ معمول نہ بنائیں۔ UK یورپ میں دیکھا گیا اکثر لوگ معدے کے السر کے مریض ہیں، مختلف معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف ہم نے اور مسالے وسالوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، اور انڈے کا استعمال آپ نے کب کرنا ہے؟ صبح کے وقت میں کریں، رات کے وقت میں کریں۔ جو بیمار رہتے ہیں، جن کو فلو وغیرہ لیتا ہے، ہمیشہ جن کی ناک بہتی ہے، جو ہے وہ لازمی طور پر رات کو لے لیا کریں، وہ بڑا مفید ہے۔ رات کے وقت میں ہاف بوائل ایگ لے لیں، اس میں کالی مرچی اور نمک ڈال کر لے لیں، بہترین زبردست ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے صبح کے وقت میں لے لیں۔ چائے وغیرہ پینی ہے تو اگر آپ چائے پینی ہے تو کوشش یہ کریں کہ یار بچیں اس سے، میرا جو قہوہ ہے وہ قہوے کی طرف آئیں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، آپ کی صحتیں بھی اچھی ہوں گی، معدہ بھی، ظاہری بات ہے معدہ اچھا اور باقی آگے نظام جو ہے خود بخود، جگر بہتر ہو جائے گا، باقی فنکشن وغیررہ بہتر، انشاءاللہ سارا نظام بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا نظام ہاضمہ بہت ضروری ہے۔ اور نظام ہاضمہ خراب ہوتا اسی وقت ہے کہ جب ہم ارلی مارننگ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ارلی مارننگ میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے آملیٹ وغیرہ سے پرہیز کر کے بوائل ایگ کی طرف اپنے آپ کو لائیں، تو انشاءاللہ وہ صحت کے لیے مفید ہے۔